لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. پچھلے ہفتے ایک کتاب کے بارے میں بتایا گیا، اربعین النووی. اس کو امام نووی نے ترتیب دی اور اس کتاب میں انہوں نے 40 حدیثوں کو اکٹھا کیا. تو ریاض الصالحین کے درس کے بعد انشاءاللہ اربعین النووی اس کتاب کا سلسلہ پچھلے ہفتے شروع ہو گیا تھا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں بتائے گئے تھے. اب انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے، کتاب کو شروع کیا جاتا ہے، جس میں 40 حدیثیں ہیں. آج پہلی حدیث، راوی حدیث امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی. مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں. میری جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. کہ وہ انسان، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے من والدہ و ولدہ، اس کے والدین، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اللہ کے نبی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا: الآن یا عمر، ہاں عمر، اب تمہارا جا کر اسلام مکمل ہوا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ان سے ایک واقعہ تھا، اس لیے اس واقعے کو بیان کر دیا گیا. یہ راوی حدیث ہے، حدیث کو بیان کرنے والے. اس کے بعد حدیث شروع ہوتی ہے: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: انما الاعمال بالنیات. بے شک کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر، یعنی اعمال صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، درست ہے یا درست نہیں ہے، قابل قبول ہے یا ریجیکٹ ہے، اس کا پورا اعمال کا دار و مدار یعنی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت پر. اگر انسان کی نیت میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے وہ کام کر رہا ہے، تو وہ چیز کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہوگی. اور اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے تو وہ چیز رد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اب کیا انسان کا صرف نیت اچھا ہو، نیت کے اچھے ہونے سے کیا وہ اعمال ضروری ہے کہ درست ہو جائے؟ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ اس میں انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، انسان کی سوچ اچھی ہوتی ہے، انسان کا جو انٹینشن ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کی صرف نیت ہونی کافی نہیں ہے. نیت اچھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے جو آتا ہے وہ چیز کیا ہو، وہ کام جو کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. یہ اصل چیز ہے.
اس لیے دعا کرنے کا ہمیں جو حکم دیا گیا، اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل والمتابعۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں اخلاص چاہتا ہوں، یعنی ریاکاری سے بچنا چاہتا ہوں، اور ہر کام میں اللہ تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں، اخلاص پہلی چیز۔ دوسری چیز والمتابعۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر کام جو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہو، ان کی پیروی میں ہو، ان کے قول اور فعل کے مطابق ہو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی اعمال انسان جب کرتا ہے تو اعمال کے درست ہونے کے لیے، قابل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں۔ پہلی شرط اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، شرک نہ ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو، کسی کے ڈر سے نہ ہو۔ دوسری چیز اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، یہی کام جو کر رہے ہیں یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا ہو۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کے اس میں پائی گئی تو وہ انسان کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان عبادتوں میں فرق کرتا ہے، تمیز کرتا ہے نیت کی وجہ سے۔ آدمی ظہر کے وقت میں بھی وضو بنایا اور نماز پڑھا، عصر کے وقت میں بھی وضو بنایا اور نماز پڑھا، مغرب کے وقت میں بھی وضو بنایا نماز پڑھا، اور پھر عشاء میں بھی فجر میں بھی وضو بناتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ ایکشن جو کام ہو رہا ہے سیم ہو رہا ہے، وضو بھی وہی طریقہ، نماز کا بھی وہی طریقہ، لیکن انسان کی جو نیت ہوتی ہے یہ اس اعمال کو فرق کرتی ہے۔ انسان جب ظہر کے لیے وضو بناتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ظہر کی نماز کے لیے وضو بنا رہے ہیں، گرچہ نیت زبان سے نہیں کہا جاتا، زبان سے نیت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جبکہ انسان دل میں سوچتا ہے کہ میں وضو بنا رہا ہوں تو ظہر کی نماز کے لیے بنا رہا ہوں، اور ظہر کی جو رکعت ہے اتنی پڑھے گا، ظہر میں جس طرح سے پڑھنے کا حکم ویسے ہی پڑھے گا، اتنی رکعت پڑھے گا۔ تو انسان جب وضو بناتا ہے اس کی جو نیت ہوتی ہے، یہ نیت فیصلہ کرتی ہے کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو یہ ظہر کی نماز ہوگی، اور ظہر کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ عصر میں آدمی وضو بناتا ہے تو عصر میں جب وضو بنانے بیٹھتا ہے تو نیت یہ کرتا ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا رہے ہیں، اذان سنا عصر کی تو وضو بنائے گئی عصر کی نماز کے لیے۔ تو یہ جو سوچ ہے یا اس کا جو ایکشن سے پہلے جو سوچ کر کے جو عمل کرتا ہے، یہ عبادتوں میں فرق کرتی ہے کہ ہاں تم نے ظہر پڑھی، تم نے عصر پڑھی، تم نے مغرب پڑھی، تم نے عشاء پڑھی۔ اسی طریقے سے کوئی انسان بہت بیزی، اس کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے، کام کاج میں آفس میں بیزی ہے، یا کوئی ایسا کام ہے، اس کو صرف اور صرف مشکل سے فرض نماز پڑھنے کی فرصت ملتی ہے۔ ظہر پڑھا 4 رکعت، پھر کام میں بیزی ہو گیا، عصر کے وقت ہوا 4 رکعت پڑھا، بیزی ہو گیا، مغرب کا وقت ہوا 3 رکعت فرض پڑھا، بیزی ہو گیا۔ اب عشاء کے بعد انسان فری ہوتا ہے تو انسان کی جو سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں، ظہر میں 6 رکعت چھوٹا، مغرب میں 2 رکعت، عشاء میں، تو ایک آن جب رات کے وقت جب وہ سنت کی ادائیگی کرے گا، ظہر کی بھی سنت پڑھنی ہے اسے، اور مغرب کی بھی 2 رکعت پڑھنی ہے، عشاء کی، تو انسان کی جو نیت ہوتی ہے، سوچ، یہ تمام چیزوں میں سنتوں میں فرق کرتی ہے۔ شروع میں وہ سوچے گا نہیں میں پہلے ظہر کی 6 رکعت پڑھوں گا، پھر 2 رکعت مغرب کی سنت پڑھوں گا، پھر 2 رکعت عشاء کی پڑھوں گا، پھر 1 رکعت یا 3 رکعت فجر پڑھوں گا۔ تو یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی، یہ سوچ فرق کرتی ہے کہ تم پہلے جو 6 رکعت پڑھو گے 2 کر کے، یہ تمہارا ظہر میں کاؤنٹ ہوگا، اس کے بعد تم 2 رکعت پڑھو گے یہ مغرب میں کاؤنٹ ہوگا، مغرب کی سنت میں، پھر 2 رکعت پڑھو گے تو وہ عشاء کے اس میں کاؤنٹ ہوگا۔ تو ان عبادتوں کی ترتیب اور عبادتوں کو فرق کرنا، تمیز کرنا کہ کون سی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، کون سی نماز کے لیے آپ سنت پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی نیت پر پورا ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس لیے نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مسجد میں اعلان ہوا کہ مسجد کے لیے بھی آپ تعاون کیجیے، یا اعلان یہ ہوا کہ مدرسہ کے لیے تعاون کیجیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ دونوں لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے، ایک جگہ آپ کو مسجد کے لیے رکھا گیا کہ مسجد کے تعاون اس میں کریں اور مدرسہ کے تعاون اس میں کریں، اور آپ کی خواہش یہ ہوئی کہ میں دونوں میں پیسہ دینا چاہتا ہوں، تو یہ نیت آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ آپ کی نیت یہ بتائے گی کہ آپ نے اتنا پیسہ مسجد میں دیا، اتنا پیسہ مدرسے میں دیا، دینے والے آپ ہیں، دے پیسہ ہی رہے ہیں، دوسری کچھ نہیں دے
لیکن کون سا پیسہ مسجد میں دینا چاہتے ہیں اور کون سا پیسہ، کتنا پیسہ آپ مدرسہ میں دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ اس طریقے سے صدقات ہے اور زکوٰۃ ہے۔ آپ صدقہ بھی پیسے سے ذریعے دینا چاہتے ہیں دے دیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آپ پیسہ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن یہ فرق کب ہوگا؟ آپ کی نیت پر ہوگا کہ آپ یہ صدقہ دے رہے ہیں یا آپ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا آپ یہ ہدیہ دے رہے ہیں یا گفٹ دے رہے ہیں یا تحفہ، جو بھی آپ دے رہے ہیں یہ آپ کی نیت پر یہ شمار کیا جائے گا۔ اس لیے نیت کا ایک انسان کو خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح نیت کے بارے میں ایک قول ہے، رب صغیر تکبرها النیہ ورب کبیر تصغرها النیہ، یعنی بہت سارے اعمال انسان جب کرتا ہے تو بڑے سے بڑا اعمال چھوٹا کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ نیت کی بیس پہ۔ اور بہت سے اعمال انسان چھوٹا کرتا ہے لیکن اس کو بڑا بنا دیا جاتا ہے نیت کی وجہ سے۔ ایک آدمی خوب زیادہ پیسے خرچ کیا لیکن اس کی سوچ یہ تھی، نیت یہ تھی کہ لوگ ہمیں دیکھیں، تو ثواب اس کو ملے گا صدقہ کرنے کا، لیکن نقص آ گیا ہے، نقص ہو گئی، کمی ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ اعمال قبول نہ ہو، ریاکاری دوسروں کے لیے کیا، اسی کے حدیث کے اکارڈنگ کہ جس کو دکھانے کے لیے آدمی کرتا ہے وہ اسی کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے قیامت کہ تم اسی کو دکھانے کے لیے خرچ کیے تھے، جا کر کے اسی سے اس کا بدلہ لے لو۔ لیکن ایک انسان راستے میں چلتے ہوئے کانٹا، پتھر یا لوہا، کوئی بھی مضر چیز اللہ کے لیے، رضا کے لیے اس کو سائڈ کر دیتا ہے، بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے، چونکہ اس نے اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ 700، حدیث میں 10، ایک نیکی کا 10، قرآن میں آیا 10 سے 100، 100 سے 700، اور پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے ایک چھوٹی سی نیکی کا بدلہ 700 سے بھی بڑھا چڑھا کر دینے کو تیار ہے۔ لیکن یہ کب اعمال میں بڑھوتری ہوگی؟ نیت کے اعتبار سے۔ جیسا نیت کا انسان کا جیسا نیت کا لیول ہوگا تو اسی لیول کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے آدمی، نماز کے 100 درجات ہوتے ہیں۔ اب نماز ایک آدمی پڑھا، دوسرے آدمی بھی نماز پڑھا، تیسرے آدمی بھی نماز پڑھی، اب 3 لوگ نماز پڑھیں تو ضروری نہیں ہے کہ تینوں کو نماز کا برابر ثواب ملے۔ ہو سکتا ہے آپ نے نماز پڑھی، آپ کو 100% مل رہا ہو، دوسرے نے نماز پڑھی، نماز میں کچھ نقص، کچھ کمی ہونے کی وجہ سے، کچھ خیالات ذہن کے ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے، کچھ غلطی کی وجہ سے اس کو پورا 100 نہیں ملا، اس کو 50 ملا، 60 ملا، 70 ملا۔ تو یہ لیول جو ہوتا ہے، جس طرح سے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی عبادت کرتا ہے، تو اسی نیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کو عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا فرق پڑ جا رہا ہے ایک نیت کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کی وجہ سے، دماغ کے حاضر ہونے اور غیر حاضر ہونے کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے نیت کو انسان ہمیشہ ٹٹولتے رہے، اس کا دھیان رکھے۔ اس کے بعد حدیث میں آیا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی۔ انسان جیسی سوچے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھے گا، جو سوچے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ اس بنیاد پہ آپ غور کریں، حدیث کے آگے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ہجرت کا عربی میں جو ڈیفینیشن ہے الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام، کہ کفر، دار کفر سے یعنی کفر والے علاقے سے منتقل ہو کر، انتقال ہو کر یعنی منتقل ہو کر کسی اسلام والے ملک میں، کنٹری میں جانا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ میری دین، میری شریعت کی آزادی ہو، آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکے۔ اس انٹینشن کے ساتھ اگر آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے یا منتقل ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے ہجرت کرنا۔ تو ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کیا، یہ کیا ہوا؟ ہجرت مکانی، جگہ چینج کیا ہوا۔ ایک ہوتا ہے الہجرت من الکفر
الاسلام، ایک ہوتا ہے الہجرۃ من الشرک الی التوحید۔ اب کوئی انسان شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف آ جاتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ کوئی انسان گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو لہٰذا جو ثواب آپ کو جگہ چینج کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتا ہے تو پچھلے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں جو بھی کمی بیشی ہو، تو ٹھیک اسی طریقے سے سیم ایک انسان جب شرک چھوڑ کر کے توحید کی طرف آتا ہے تو توحید بھی اس کے پچھلے تمام شرکیات کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ سے نیکی کی طرف آ گیا تو جو پچھلے گناہ کیا تھا وہ تمام گناہ بھی ختم۔ تو ہجرت کا جو رول ہے، جگہ چینج کرتا ہے آدمی، ٹھیک اسی طریقے سے اپنا ایمان، اپنے توحید کی طرف اگر آتا ہے، شرک چھوڑ کر کے، گناہ کو چھوڑ کر کے، بدعت کو چھوڑ کر کے سنت کی طرف آتا ہے تو بھی انسان کے پچھلے جو گناہ ہوئے رہتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان جس چیز کے لیے ہجرت کرے اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، جو کوئی شخص ہجرت کرے کسی دنیاوی غرض سے، بزنس، کاروبار، یعنی دنیا کا کوئی مقصد ہو، او امرأة ينكحها، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ اس لیے جا رہا ہے تاکہ وہاں کسی عورت سے شادی کرے، امرأة ينكحها، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اگر جا رہا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہاں ما ہاجر الیہ جو آخر میں بیان کیا گیا تو اس میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی جو آخری ٹکڑا ہے ما ہاجر الیہ، یہ حقیر کے لیے ہے، یعنی کہ کمتر دکھانے کے لیے، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، تحقیری انداز میں، کہ آدمی نے دنیا کے لیے ہجرت کی اور کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، تو فرمایا کہ اس نے جس کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کے لیے، یعنی نکارتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے، یعنی کہ ایک الگ انداز میں کہ اس کی ہجرت اس کے لیے ہٹاؤ۔ لیکن جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے، کسی دین کے مقصد کے لیے، آدمی حج کرنے جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، اب وہ حج کرنے گیا، اس کی نیت کیا تھی، ہم حج کریں گے، لیکن حج کرنے کے دوران اس نے سوچا کہ چلو ہم یہاں کچھ کاروبار بھی کر لیں، کوئی چیز خرید لے، فروخت کر لے، کوئی چیز کسی کو بیچ دے یا کوئی چیز خرید لے، چونکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم خریدنے بیچنے جا رہے ہیں، بزنس کرنے جا رہے ہیں، اس کی نیت یہ تھی کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کو حج کا پورا ثواب ملے گا، لیکن جو اس نے تجارت کی ہے، الگ سے بزنس کی ہے، یہ نیت نہیں تھی، اس لیے اس کا ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی کہلائے گا۔ لیکن ایک آدمی پہلے سے یہ سوچ لے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر جا کے ہم بزنس بھی کریں گے، تو یہ کیا ہو گیا، نیت کے اندر خلل ہو گیا۔ آپ کو حج کا ثواب تو ملے گا لیکن اس کے اندر کمی، آپ نے کسی حج کے ساتھ بزنس کو جوڑ دیا، تو اس بزنس کو جوڑ دینا اللہ کے لیے بھی ہجرت ہوا، ایک طرف حج کرنے جا رہے ہیں، دوسرا دنیاوی مفاد کے لیے بھی ہجرت کر رہے ہیں، تو آپ کو جو حج کا جو لیول ہونا چاہیے، ثواب ملنا چاہیے تھا، وہ ثواب گھٹ جائے گا۔ ایک آدمی جہاد کے لیے گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاد کرنے کے لیے گیا، اب جہاد کرنے کی اس کی نیت ہے، لیکن جہاد جب جیت جاتا ہے جنگ میں تو اس کو بہت ساری مال غنیمت ملتی ہے، گھوڑا ملتا ہے، ہتھیار ملتا ہے، لونڈیاں ملتی ہیں، جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک آدمی پہلے سے یہ سوچ کر جائے کہ ہم جنگ کرنے اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم مال غنیمت لوٹیں گے، اصل کیا ہے، وہ جا کس لیے رہا ہے، حج کو جہاد کرنے ہی جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس کی یہ سوچ کہ ہم مال غنیمت بھی لوٹیں گے، تم سوچو یا نہ سوچو، جیتو گے تو ملے گا ہی، تو خود سے پہلے سے یہ سوچ لینا کہ ہم جا کے مال غنیمت لوٹیں گے، لوگوں کا سامان لوٹ لیں گے تاکہ ہم جیتیں گے، تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ اس لیے پہلے سے کسی نیک کام میں کسی دنیا کے کام کو جوڑ دینے سے دین کا جو ثواب ملنے والا ہوتا ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی اگر حج کی نیت سے جائے، لیکن اگر ایسا کچھ موقع بن گیا، کچھ ایسی مجبوری آ گئی تو وہاں بزنس کر لے رہا ہے، کچھ کاروبار کر لے رہا ہے، تو آپ کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پورا ثواب ملے گا۔ لیکن پہلے سے نیت بٹھا کر کے لے جانا کہ ہم حج بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، تو آپ کے حج میں فرق پڑ جائے گا، ثواب میں بہت بڑی کمی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے
آخری بات کہہ کے بات ختم کروں کہ دیکھیں نیت کا انسان کتنا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اعمال پر، اور اسلاف کیسے تھے۔ حسین بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ جو حسن حسین تھے، حسین رضی اللہ عنہ بھی اپنے بیٹے کا نام علی رکھے، یعنی اپنے باپ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام علی رکھے، اتنی محبت تھی انہیں اپنے باپ سے۔ تو وہ علی رضی اللہ عنہ، علی جو ہے وہ تو صحابی نہیں ہوئے، وہ تو علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، ان کی معمول کیا تھی، ان کو کیا کیا کرتے تھے، روزانہ ڈیلی رات کے آخری حصے میں اپنی پیٹھ پر کھانا وغیرہ لاتے اور لے جا کر کے فلاں کسی گھر میں، کوئی غریب گھرانہ تھا، اس گھر میں ڈیلی رات کو کھانا پہنچاتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے علی، روزانہ کا معمول تھا۔ جب علی جو ہے انتقال کر گئے، علی رحمہ اللہ جب وہ انتقال کر گئے تو پھر کھانا جانا بند ہو گیا۔ پھر گھر والے کو پتہ چلتا ہے کہ آج کھانا پہنچا نہیں ہمارے پاس۔ بعد میں خبر آئی کہ وہ علی جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ جب وہ انتقال کر گئے ہیں تب پورے معاشرے، پورے سماج، تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ علی جو ہے رات میں ڈیلی کھانا اس غریب کے گھر پہنچاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو سیرت کے کتابوں میں آتا ہے کہ جب علی رحمہ اللہ کو غسل دیا جا رہا تھا، غسل کے بعد کفن پہنایا جائے گا، تو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے پیٹھ پہ بہت بڑا نشان تھا، کالا دھبا پڑ چکا تھا ان کے پیٹھ پہ، اس وجہ سے کہ یہ رات کو ڈیلی اناج کی گٹھری اٹھا کر کے اپنے پڑوسی کو یا پھر جو غریب خاندان تھا اس کو لیا کر دیتے تھے۔ پھر یہ اس کی راز معلوم ہے کیا مسئلہ ہے، آخر کیا بات ہوئی، ان کی پیٹھ پہ داغ کہاں سے آیا۔ تب وہ غریب جو خاندان والے تھے، جو گھر والے تھے، وہ لوگ تمام لوگوں کو بتائے کہ یہ ہمارے گھر روزانہ رات کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن کھانا نہیں آیا۔ تو پتہ چل گیا کہ ہاں وہی ہیں جو ہمارے گھر کھانا لاتے تھے۔ یعنی یہ کیا ہے، اخلاص، نیت، اللہ کے لیے کام کرنا۔ سلف میں سے بعض سلف کا یہ معاملہ آتا ہے کہ جب وہ اپنے کمرے میں جاتے، ان کی بیوی بھی ساتھ میں ہوتی، تو اپنی بیوی سے فید و خلو جب داخل ہوتے گھر پہ تو اپنی بیوی سے بات چیت کرتے 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 بیوی کو سلا دیتے۔ جب بیوی ایک دم اچھے سے سو جاتی، گہری نیند، اس کے الفاظ ہیں حسنت نومہ، یعنی جب اچھے سے نیند میں چلی جاتی تب اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے۔ اور کبھی کبھی ان کی بیوی ہلکی نیند میں ہوتی، اچھی سی نیند میں نہیں پہنچتی، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میرے شوہر یہاں ہے نہیں، غائب ہے۔ پھر دیکھتی کہ وہ نماز پڑھ رہے تو یہ خود جا کر کے اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگتی۔ یعنی کہ بعض سلف ایسے چھپکے سے کام کیا کرتے، نیکی کام کرتے تھے کہ ان کی بیوی کو بھی یہاں تک کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں تک یہ کیا ہے، اخلاص، یعنی کہ نیت کی باتیں تھی۔ سب نیت پہ انسان کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ایسے اعمال ہم اور آپ کریں جو ہم کو پتہ ہو، میرے اللہ کو پتہ ہو، میری بیوی کو بھی، میرے گھر والے کسی کو بھی پتہ نہ ہو، کتنے سے کوئی کچھ اعمال ایسے ایسے رہنا چاہیے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک دو عمل ایسا ہونا چاہیے جو صرف آپ کو پتہ ہو، آپ کے اللہ کو پتہ ہو، تیسرا کسی کو پتہ نہ ہو۔ یہ فائدہ کب ہوگا، یہ بینیفٹ آپ کو ملے گا قیامت کے دن، کہ سب کو سامنے جو آپ کام کرتے تھے وہ تھا ہی، لیکن کچھ کام الگ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے تو لوگ پریشان ہو رہے تم کو یہ اس کا ثواب مل رہا ہے، یعنی کہ وہ کسی کو بتایا نہیں تھا، اکیلے اکیلے کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیں گے۔ اس لیے ہر انسان اپنی زندگی میں ایک دو عمل ایسا رکھے جو کسی کو پتہ نہ چلنے دے، صدقہ میں یا پھر اذکار میں، دعا میں ایسی چیز رکھے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کیا تھی، 40 نوویہ کی پہلی حدیث تھی۔ پہلی حدیث یہاں پر مکمل اور کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر دوسری حدیث کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، اور حدیث کو صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔